اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل سورہ نازعات مکمل کری، اس کے اندر ہم نے پڑھا اولاً اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کی اوصاف کی قسمیں کھائی، پھر قیامت کا منظر بتلایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مختصر سے قصے کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے جن کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا ان کے دو اوصاف بتائے، اور اسی طریقے سے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ جہنم میں کی جائیں گے ان کے دو وجہ بتائے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر، یہ دو وجہ ہوں گی جس کی وجہ سے انسان کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی خواہشات جو ہے اپنے اور نفس کو خواہش سے روکا، اپنے آپ کو جو ہے نفس کے تابع نہیں کیا، نفس کو دین کے تابع کیا، فرمایا وَآثَرَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر اسی سوال کو پھر سے دہرایا کہ یہ قیامت کا جو لوگ تم سے پوچھتے ہیں، نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا، یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے، اس کے متعلق اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور جب یہ قیامت کا منظر آ جائے گا، رونما ہو جائے گی، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے تو دنیا میں یا تو ایک شام گزاری ہے یا تو ایک دن گزارا ہے۔ اب اگلی صورت میں ایک اس کا شان نزول ہے۔ شان نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سبب نزول ہے صورت کا، اس چیز کو چند شروع کی آیات میں بیان فرمایا۔ سورہ عبس میں، سورہ عبسہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 42 آیتیں ہیں، رکوع ایک ہی ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 24ویں نمبر پر ہے اور 80ویں نمبر پر ہے، جو ہے یہ تلاوت کے اعتبار سے، قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک واقعے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قاعدہ کلیہ بتایا کہ یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں بڑے بڑے امیر زادے، ٹھیکیدار قسم کے جو ہے سردار قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع میں حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیجیے اسلام کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ اختیار کیا، ایک آپ یوں کہیں کہ اصول بنایا کہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں پہلے بڑے ان کو دعوت دوں گا، کہ اگر جب یہ بڑے بڑے سردار لوگ ایمان میں داخل ہو گئے تو ان کے غلام یا چھوٹے موٹے لوگ تو خود بخود ان کو دیکھ کر داخل ہو ہی جائیں گے۔ اسی نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو آپ لوگوں کو قرآن کی دعوت دے رہے تھے، قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اچانک سے ایک نابینا صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ گرتے پڑتے ہوئے آئے، انہوں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مجلس میں ہے کہیں، تو یہ آئے تو ان کو کچھ سوال تھا، کوئی پوچھنا تھا قرآن مقدس کی کسی تلاوت کے آیت کے متعلق۔ تو یہ آئے تو اچانک سے اس مجلس کو مخل ہو گئے، یعنی کہ مجلس میں خلل پڑ گئی ان کی وجہ سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، نہ صرف بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل تھوڑا سا ناگوار گزرا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جو ہے زیادہ توجہ نہیں فرمائی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف، اور آپ نے جو ہے تھوڑا سا چہرے پر وہ آثار نمایاں ہوئے کہ آپ کو یہ ان کا یہ عمل، یہ دخل اندازی جو ہے تھوڑا سا کیا لگا ہے، صحیح نہیں لگا ہے، وہ چہرے پر آثار نمایاں ہوئے، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک صورت نازل فرما دی، یہی صورت سورہ عبسہ کی شروع کی چند آیات، اور پھر اس صورت کے بیچ میں وہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کمالات بتائے، اور اس کے بعد اخیر میں پھر سے وہی قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ بہرحال
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عبس و تولی، پیارے نبی نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا۔ یہ وہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس طرح گرتے پڑتے ہوئے آتے دیکھا، فوراً مجلس کے اندر دخل اندازی کری، مجلس تھوڑی سی جو ہے مجلس میں خلل پڑ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، یہ کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ نے چہرہ نہیں پھیرنا تھا، آپ نے توجہ ان کی طرف ضرور کرنی تھی۔ کیوں؟ کیا معلوم کہ یہ زیادہ ان سے پہلے اسلام قبول کرتے، حالانکہ یہ کیا ہے، او یذکر فتنفع الذکر، یا نصیحت قبول کرتا تو یہ نصیحت اس کو مفید ہوتی۔ اما من استغنا، تو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ تو دین سے لاپرواہی کر رہے ہیں، بے التفاتی برت رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فأنت له تصدى، تو آپ اس کی فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ کو زیادہ فکر ہے ان لوگوں کی۔ وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ درست ہو، کہ اگر یہ ایمان نہیں بھی لاتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں، آپ اپنی طرف سے تو محنت کر رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے ان کے پاس دعوت تو پہنچا رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ یسعى کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے ہے ایسے دوڑ کر آنا کہ انسان گر پڑ کر آئے، جیسے کوئی اندھا آتا ہے تو اس کو معلوم نہیں آگے کھمبا ہے کیا ہے، وہ گرتا پڑتا ہوا آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور جو آپ کے پاس آیا دوڑتا ہوا، گرتا پڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈرتا بھی ہے، یقیناً وہ ڈر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، تبھی تو آپ کو قرآن کی ایک آیت کے متعلق پوچھنے آیا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا مت کیجیے، اِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، قرآن تو محض ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، لہذا جو چاہے اس کو قبول کرے، فی صحف مکرمہ، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا ہے، مرفوعۃ، بلند مقام پر رکھے ہوئے، مطہرہ، اور پاک ہیں۔ یہ قرآن مقدس کے صحیفوں کی چند صفات بیان کی۔ پہلی کیا صفت بیان کی؟ فی صحف، کہ یہ ایسے ورقوں میں ہے جو کہ کیا ہے، مکرمہ، باعزت ہیں، مرفوعۃ، جو بلند ہیں، جو اونچی جگہ رکھنے کے قابل ہیں، مطہرہ، اور پاکیزہ ہیں۔ یہ قرآن مقدس کے ان صحیفوں کے متعلق فرمایا کہ قرآن مقدس تو خود یہ ایسے صحیفوں میں ہے جو کہ کیا ہے، عزت دار ہیں، ان کو ہر ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ان کو ہمیشہ اوپر رکھا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے، پاکیزہ ہیں۔ کہ انسان قرآن کا جزدان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاکیزہ ہوتا ہے، کہ اس کا کپڑا کتنا عظمت والا ہوتا ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو باعزت فرما بردار ہے۔ یہ کن کو فرمایا گیا؟ جو کاتبین وحی تھے، جو قرآن مقدس کے لکھنے والے صحابہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ چند ایک صحابہ پڑھے لکھے تھے، کیونکہ عربوں کے یہاں لکھنے پڑھنے کا کوئی معمول نہیں تھا، وہ زبانی حافظہ ان کا بڑا مضبوط تھا، وہ زبانی زیادہ چیزوں کے اوپر توجہ کرتے تھے، لکھنے پڑھنے کا ماحول کم تھا، اسی لیے وجہ سے کاتبین وحی بھی کم تھے۔ کچھ چند ایک کاتبین وحی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا وہ کسی چیز کے اوپر لکھ دیتے، انہی کے متعلق فرمایا کرام بررہ، جو باعزت فرما بردار ہیں، کہ یہ قرآن کے لکھنے والے باعزت ہیں، فرما بردار ہیں۔ آپ کیوں کر ان قرآن کی آیتوں کو ان لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں جو لوگ کیا ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ قرآن خود مقدس ہے اور اس کے لکھنے والے بھی بڑے باعزت اور فرما بردار ہیں۔ قتل الانسان، خدا کی مار ہو انسان پر، ما اکفرہ، وہ کیسا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ مار ہو، مر جائے انسان، کہ وہ کتنا ناشکرا ہے۔ ہاں، اس کے لیے ہم نے کیا کیا، اس کو آگے بیان کیا۔ من ای شیء خلقہ، خدا نے اس کو کس چیز سے بنایا ہے، من نطفہ، نطفے سے، منی کے قطرے سے، خلقہ فقدرہ، نطفے سے اس کو بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔ اندازہ کیا مقرر کرنے سے مراد ہے
یہاں مفسرین فرماتے ہیں اندازہ مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سینس دیے ہیں، اس کو حواس خمسہ دیے ہیں۔ جانوروں سے مختلف ہے انسان، جانور کو بولنا نہیں آتا، جانور دیکھتے تو ہیں مگر وہ دیکھ کر بھی وہ اندیکھا کر دیتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں۔ مگر انسان جب دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک سینس ہوتا ہے، وہ اس کو سینس کرتا ہے کہ میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں آیا یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے، سوچتا ہے، چلتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو اندازے کے مطابق دی ہے، جو اندازہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر موڑ پر اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، کہ اس کو جو چیزیں جو ہے آسانیاں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی ہیں وہ مہیا کر دی، جو مشکلات کی چیزیں ہیں وہ دور رکھی اس سے۔ بہرحال پھر فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں دفن کر دیا۔ ثم پھر اماتہ، اس کو موت دی، فاقبرہ، اقبرہ یہ قبر سے مشتق ہے، یعنی کہ اسی سے قبر بھی لفظ قبر ہے، کہ ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی، فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں دفن کر دیا، کہ انسان پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس نے زندگی گزاری بڑے اندازے سے، آسانیاں اس کے لیے ہر چیز مہیا تھی، پھر آخرکار مرا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، جو ہے ایک بڑے باعزت طریقے سے دفن کروایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا تو اسے دوبارہ زندہ کرے گا، یہ قیامت کا ذکر فرمایا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، خدا نے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ فلینظر الانسان، کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، خدا نے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ یہاں فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اس نے اتنا سارا حاصل کرنے کے بعد بھی اس کو آسانیاں پیدا کی، اس کے لیے جو ہے اس کو نطفے سے پیدا کیا، جو ایسی چیز ہے کہ کپڑے کے ساتھ لگ جائے، کپڑے کو دھونا جو ہے واجب ہو گیا، جسم کے ساتھ لگ جائے، جسم سے خارج ہو جائے، جسم کا غسل کرنا واجب ہو گیا۔ فرمایا اس سے اس کو پیدا کیا، پھر اس کو اندازہ مقرر کیا، اس کو سینس دیے، اس کو حواس خمسہ دیے، سوچنے کی قوت، بولنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سب کچھ دیے، اور پھر اس کو آخرکار جب موت دی تو موت کے بعد بھی اس کو قبر میں باعزت طریقے سے دفن کیا، مگر اس کے باوجود ہرگز اس نے وہ کام نہیں کیا جو اس کو حکم دیا گیا تھا۔ وہ کیا حکم تھا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، موسلا دھار بارش برسائی۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا۔ کیا؟ شق القمر، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، شق القمر، جب آسمان کو جو ہے چاند کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے کیا کیا گیا؟ پھاڑا گیا تھا، اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے۔ یہی شق سے مشتق ہے شققنا، کہ پھر پھاڑا زمین کو ہم نے، ارضا، زمین کو، شقا، شقن کے معنی اب یہ مبالغہ کا صیغہ لایا، پہلے بھی شقا لایا، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو شقا، ایسا پھاڑنا کہ بالکل سہولت کے ساتھ، کیا کہ اندازے سے، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا۔ عجیب طریقے سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان نے بیج اس میں بویا، بونے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اور پانی برسانے کے بعد اس طریقے سے اس کو نہیں پھاڑا کہ اس کی جو ہے بالکل اس کی نالیاں بڑے بڑے گڈھے بنا دیے، معمولی سی جو ہے دراڑیں پیدا کی جس سے وہ انگلیاں باہر نکل آئی، کہ اندازے سے اس کو پھاڑا، عجیب طریقے سے پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور، یہ لفظ جو ہے عنب، یہ لفظ جو ہے ہم نے اس سے پہلے صورت میں بھی پڑھا، پھر اس سے پہلے ہم نے سورہ یاسین شریف میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے باغات پیدا کیے انگور کے اور کھجور کے، وعنبا، اور انگور، وقضبا، اور ترکاری، وزیتونا، ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں، وحدائق غلبا، اور گنجان باغات۔ حدائق، یہ لفظ آپ نے پڑھا ہے عما یتساءلون کے اندر آیا
ان للمتقین مفازا حدائق، یہاں بھی وہی لفظ ہے، یہ اس لیے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آپ کو یہ لفظ یاد ہو جائے۔ حدائق اس باغ کو کہتے ہیں کہ جو باغ جو باغیچہ قسم کا باغ ہو، جیسے ہمارے ہاں کیاریاں ہوتی ہیں کہ ان کے آس پاس ہم کیا کرتے ہیں، جو ہے یہ دیوار بندی کرتے ہیں، یہ اس باغ کی طرف اس کا اشارہ کیا۔ وحدائق غلبا، اور حدائق غلبا، باغات کیسے، غلبن کے معنی ہوتے ہیں گنجان، بہت زیادہ گھنے ہوئے، گھنے باغ۔ وفاکہۃ وابا، اور میوے اور چارہ پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ متاعا لکم ولانعامکم، یہ جو ہے آیت پہلے بھی آ گئی سورہ نازعات میں کہ ہم نے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا، کس لیے؟ متاعا لکم، یہ متاع فائدے کے لیے، کس کے فائدے کے لیے؟ تمہارے فائدے کے لیے، اور کس کے فائدے کے لیے؟ ولانعامکم، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، تمہارے اپنے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کی خاطر ہم نے کیا کیے، یہ سب چیزیں کی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب شور والی قیامت آ جائے گی۔ صاخہ کے معنی جو ہے یہاں سورہ نازعات میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا کہ ہلا دینے والا ہنگامہ۔ طامہ کے معنی ہوتے ہیں ایسا واقعہ پیش آنا کہ زمین تھر تھر آ جائے، زمین کے اندر زلزلے آ جائیں، اور یہاں اس کے بجائے کیا لفظ استعمال کیا؟ صاخہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ، پھر جب جاء کے معنی ہوتے ہیں آنا، پھر جب شور والی قیامت آ جائے گی۔ شور کیسی؟ ایسا شور کہ انسان کے کان پھٹ جائیں گے۔ اور یہ قیامت سے مراد کیا ہے؟ جب سور پھونکی جائے گی، یہ پہلی سور جب پھونکی جائے گی تو اس سے انسان کے کان، کلیجے، سب کچھ پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب شور والی قیامت آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا کس سے؟ دور بھاگے گا کس سے؟ اخیہ، اپنے بھائی سے، وامہ، اور اپنی ماں سے، وابیہ، اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، وبنیہ، اور اپنے بیٹوں سے، اولاد سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ان میں سے ہر شخص اس روز ایک ہی فکر میں ہوگا جو اس کو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دے گی، کہ ہر آدمی الگ ہی اپنے کسی وہ فکر میں ہوگا کہ کسی دوسری طرف اس کی فکر ہی نہیں ہوگی اس کو کہ کسی دوسرے کی طرف دھیان دے کہ میرا بیٹا اس وقت کیسا ہوگا، میرے والدین کس حالت میں ہوں گے، میری والدہ کس حالت میں ہوں گی، میرا باپ کس حالت، میری بیوی، میرے بیٹے، کچھ نہیں۔ تو فرمایا ہر ایک کو اپنے نفس کی ہی پڑی ہوگی، اپنے ہی فکر کر رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس روز بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، یہ ایمان والوں کی علامت بیان کی۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشیاں مناتے، کہ ضاحکۃ، ضاحکن کے معنی ہوتے ہیں ہنسنا، مستبشرہ خوشیاں منانا، کہ کچھ لوگ خوش ہنس رہے ہوں گے اور ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی، پھر رہے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف۔ وہ جیسے کچھ لوگ جو ہے کبھی کبھی کیسا معاملہ ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنے ہی جو ہے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ہی فکر میں کہ میرے نمبرات مارکس کتنے آ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے میں پاس ہوں، وہ دوسروں کو پوچھنے میں لگے ہوتے ہیں کتنے مارکس آئے، کتنے مارکس آئے، کتنا، کیسا ہوا، کیا ہوا۔ فرمایا کہ خود تو ہنس رہے ہوں گے اور گھوم گھوم کے خوشی منا رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سارے چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن پر گرد ہی گرد نظر آئے گی، کہ ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، بالکل ایسے کہ دھول اڑ اڑ کے ان کے چہروں پر پڑی ہوگی، ان کو بالکل ٹس سے مس نہیں ہوگی، فکر میں پڑے ہوں گے کہ ہائے افسوس ہم نے کیا کر دیا۔ ترحقھا قطرہ، اور ان پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، سیاہی چڑھ رہی ہوگی، کہ بالکل ان کے رنگ ایسے سیاہ ہو چکے ہوں گے کہ اس وقت وہ فکر میں ہوں گے کہ اوہو ہم نے دنیا میں کیا کرنا تھا اور کر کے کیا آئے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ کافر اور بدکار ہیں جن کے معاملات ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر بالکل سیاہی، چہرے ڈوبے ہوئے دھول میں۔ فرمائے ایمان والا وہاں خوشحال ہوگا، جیسے آج دنیا کے اندر ایمان والا کیا ہے؟ متفکر ہے، نماز کی فکر میں ہے، والدین کی فکر میں ہے، سب کچھ آزاد نہیں ہے، بالکل قید میں ہے جیسے کہ۔ اور کل قیامت کے دن اس کے برعکس وہ خوشی منا رہا ہوگا، گھوم رہا ہوگا، پھر رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا۔ اور کافر آج آزاد ہے، وہ سمجھتے ہمارے اوپر کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے نہ کچھ جواب دینا ہے، نہ کچھ
وہ کہتا ہے اب زندگی گزارنے کی چیز ہے، بس گزارو، کچھ بھی کرو، پیسہ کماؤ، حرام ہو کے حلال ہو، بس خوشی خوشی ہونی چاہیے۔ رات کو سو جاؤ، نیند نہیں آ رہی ہے تو شراب پی کے سو جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آج دنیا میں کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ بڑا برا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں اس ہولناکیوں سے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محنت کے اندر لگائیں، اور کل قیامت کے دن اس کو بچا کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔